اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیع اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 6 کی اسلامیات کی بک نکال لیں۔ باب نمبر 3 سیرت نبوی غزوہ خیبر نکال لیں۔ عربی میں خیبر کا لفظ قلعہ کے معنی میں آتا ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر دور شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی قلعے تھے۔ ان قلعوں کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہتے تھے۔ عرب بھر کے یہودی ان قلعوں میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ چونکہ انہوں نے طے کیا کہ عرب کے دوسرے مشرک قبائل کو ساتھ ملا کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں خود ان کا قلعہ مکہ کما کرنے کا ارادہ فرمایا اور صلح حدیبیہ میں شامل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہمراہ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، جن میں سے صرف 300 سوار تھے۔ باقی سارا لشکر پیدل تھا۔ 300 سوار سے مراد کچھ اونٹوں پر تھے صحابہ کرام اور کچھ گھوڑوں پر۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے، جن میں سے ان کے 20,000 جنگجو موجود تھے۔ عرب کا مشہور بہادر مرہب بھی یہیں موجود تھا۔ اس کے قلعے کا نام کموس تھا۔ یہودیوں کو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنا تمام جنگی سامان اور رسد کا ذخیرہ اپنے سب سے مضبوط قلعے نعم میں جمع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نعم پر ہی قبضہ کیا۔ چھوٹے چھوٹے قلعوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر کئی بہادر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کمان میں فوجیں دے کر حملہ کروایا گیا، مگر 20 دن تک کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نظر نہیں آ رہا، ایک منٹ، کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا صاف بھی دکھائی دے رہا، لیکن کیا لکھا ہے؟ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جسے کل علم عطا ہوگا۔ دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد فرمایا۔ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے ان کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم ان کے سپرد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے لشکر کے ساتھ قلعے کے سامنے پہنچے۔ مرحب رجز پڑتا ہوا مقابلے کے لیے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ فتح خیبر کے اثرات۔ فتح خیبر کے ساتھ ہی یہود کی شرارتوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہود کی شکست سے دوسرے کفار بالعموم اور کفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لیے مایوس ہو گئے۔ اس طرح خیبر بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس سے اگلے برس ہی مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا۔ خیبر کی فتح سے شام کی طرف سے کسی ناگہانی حملے کا خطرہ باقی نہ رہا۔ یہ پورا واقعہ تھا جو کہ خیبر کیسے فتح ہوا، حضرت علی کے ہاتھوں یہ فتح ہوا۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ الف، غزوہ خیبر کا پس منظر کیا تھا؟ عرب بھر کے یہودی خیبر کے قلعوں میں جمع ہو گئے تھے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ ہر صورت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے خیبر میں مضبوط قلعے بنا لیے تھے اور انہیں اسلام کے خلاف سازشوں کا گھر بنا لیا تھا۔ انہوں نے قلعوں کے اندر سامان جنگ اکٹھا کر لیا تھا۔ ان میں سے 20,000 تربیت یافتہ سپاہی موجود تھے۔ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی مکمل تیاری کر لی، اس لیے ان کو فوری طور پر کچلنا ضروری ہو گیا تھا۔ ب، فتح خیبر کے اثرات کیا تھے؟ یہ ہم نے اوپر اثرات پڑھے ہیں لاسٹ پہ، تو آپ اس میں سے یا آپ وہاں سے دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ ج، خیبر میں یہود کتنی تعداد میں جمع تھے؟ جواب، عرب بھر کے یہودی خیبر میں جمع تھے۔ خیبر میں 20,000 جنگجو موجود تھے۔ عرب کا مشہور بہادر مرحب بھی یہیں رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ کیا جواب ہے؟ دوبارہ آپ سن لیں۔ عرب بھر کے یہودی خیبر میں جمع تھے۔ خیبر میں 20,000 جنگجو موجود تھے۔ عرب کا مشہور بہادر مرحب بھی یہیں رہتا تھا۔ دال، قلعہ قموس کس کے ہاتھوں فتح ہوا؟ قلعہ قموس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ہے، قلعہ قموس کے سردار کا کیا نام تھا؟ قلعہ قموس کے سردار کا نام مرحب تھا۔ سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، خیبر کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے بی آپشن۔ ب، قلعہ، خیبر کے کیا معنی ہے؟ قلعہ۔ ب، خیبر پر حملہ کی تیاری کب شروع ہوئی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے جیم، 7 ہجری کو۔ غزوہ خیبر میں شریک مجاہدین کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا جواب کیا ہے؟ الف، 1400۔ دال، خیبر کس فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوئی؟ اس کا جواب ہے الف، فتح مکہ کا۔ الف۔ ہے، خیبر کے قلعوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ جواب، بے، اس کا جواب کیا ہے؟ بے، 6 جو خیبر کے قلعوں کی تعداد کتنی تھی؟ 6۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف، عربی میں خیبر کا لفظ ڈیش کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے معنی میں آتا ہے
قلعہ کے معنی میں آتا ہے۔ بے، خیبر میں یہودیوں کے ڈیش مضبوط قلعے تھے، کتنے مضبوط؟ 6 مضبوط قلعے تھے۔ جیم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے ڈیش کا خاتمہ کر دیا، مرحب کا خاتمہ کر دیا۔ دال، فتح خیبر ہی فتح ڈیش کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ ہے، فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا ڈیش حاصل ہوا، مال غنیمت۔ کیا حاصل ہوا؟ مال غنیمت۔ سوال نمبر 4، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ عربی میں الف، عربی میں خیبر کا لفظ میدان کے معنی میں آتا ہے، غلط جواب، اس کے آگے غلط کا نشان لگا لیں۔ بے، خیبر میں یہودیوں کے 6 مضبوط قلعے تھے، درست جواب۔ جیم، فتح خیبر کے بعد یہودیوں کی شرارتوں کا آغاز ہوا، غلط جواب۔ دال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے قلعہ خیبر پر قبضہ کیا، غلط جواب۔ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں، درست جواب۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک، پتوں کی کھنک، ماشاءاللہ کی چمک، بجلی کی کڑک، پر نور فلک، سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ۔